محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب 23واں باب شب انتظار جبکہ مکہ کی ریتیلی سڑک چاندنی میں چمک رہی تھی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وہ ایک فیصلہ کن رات تھی۔ فاطمہ بے قراری سے عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو یہ یقین تو تھا کہ عبداللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا اور اس سے پہلے کہ چاند اپنے سفر کے نصف مرحلے تک پہنچے عبداللہ آ جائے گا۔ قریش کے معزز گھرانے کے نوجوان ایسے نہیں تھے کہ زبان دے کر پھر جائیں، اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے جان پر کھیل جانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، اور عبداللہ تو ان سب میں زیادہ راست باز اور شریف الطبع نوجوان تھا۔ فاطمہ کو اس وقت جبکہ وہ خیمہ کے جھروکے کے قریب بیٹھی مکہ کی پہاڑیوں پر سے طلوع ہوتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی تھی، اپنے آپ پر فخر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار اسے کچھ دیر پہلے کی کیفیت گزاری کا خیال آ جاتا تھا کہ کس طرح عبداللہ مسحور و مدہوش ہوا جا رہا تھا اور وہ اس کے وجود کو اپنی آغوش میں کھینچے لیے جا رہی تھی۔ مرد پر فتح مندی کا یہ احساس عورت کے لیے سرمایہ غرور ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ معزز اور اہم شخصیت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اپنی قوت تسخیر پر فاطمہ بھی نازاں تھی، اور یہ سب کچھ سوچتے ہوئے بے اختیار اس کے لب کھل کھل اٹھتے تھے، اور لبوں کی اس چاندنی کے آگے صحرا کی چاندنی کجلا کجلا جاتی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ نشست گاہ پر ٹیکے سر پیچھے کی طرف جھکایا اور دوسرا ہاتھ لامبا کر کے خیمے کے مستول پر لٹکا ہوا جھانجھن اتار لیا۔ کمرے کا خوابناک سکوت سانس کے چھناکوں سے پارا پارا ہو گیا۔ وہ گنگنا رہی تھی، جب بچھڑے اپنی ماں کے گرد کلیلیں کرنے لگتے ہیں، جب چراہ گاہوں میں لامبی لامبی گھاس اگ آتی ہے اور فرازہ کی طرف سے ہوائیں سرگوشی کرتی ہوئی چلتی ہیں، تو میں ہوا کے رخ کان لگائے آہٹ لیتی ہوں، اور میری آنکھیں کرمک شب کی طرح چمک چمک اٹھتی ہیں کہ آنے والے کی راہ روشن رہے۔ اور وہاں خیمے سے باہر ڈھلوان پر چڑھتی ہوئی ریتیلی سڑک روشن تھی کہ چڑھتے چاند کی آب میں اس کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا۔ ریگزار کل بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے، مگر وہ ترچھی آنکھوں والے باپ کے خوش نگاہ فرزند ریگزار شاید کل نہ روشن ہو، کل چاند نہ نکلے، ستارے ریت میں اتر کر سنگ ریزوں کا کھیل نہ کھیلیں۔ راہ تاریک پڑی ہے، میں تیرے سرخ خیالوں والے راہور کے سائے کو ٹیلوں پر دوڑتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ آہٹ سی ہوئی، پھر اس کی پشت کی طرف سے کوئی داخل ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اس لیے اس نے گھوم کر نہیں دیکھا۔ وہ دراز قد ضعیفہ جو اپنے چہرے کے اطراف سفید سربند کا بکل باندھے ہوئے تھی، دبے قدم چلتی ہوئی فاطمہ کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔
اور اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جھروکے سے باہر مکہ کو جانے والی سڑک پر دیکھنے لگی۔ فاطمہ جھانجھن کو اپنی انگلیوں سے دھیرے دھیرے ٹھوکا دیتی ہوئی بولی، وہ لوٹ کر آئے گا، مجھے اس کا یقین ہے۔ ضعیفہ نے ایک گہری آہ کھینچی مگر کچھ نہ بولی، خاموش رہی۔ فاطمہ نے جھانجھن پر بڑے زور سے ہاتھ مارا، خیمہ تھوڑی دیر تک جھنجھنا گیا، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جھانجھن نیچے گر گیا۔ فاطمہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے خیمے میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آخری سرے تک گئی، پھر اسی طرح لوٹ کر آئی اور پھر پاؤں کا انگوٹھا جھانجھن کے کناروں سے ٹکراتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تم تو اماں اس طرح آہ آہ کر رہی ہو جیسے میں خطا کار ہوں۔ نہیں فاطمہ، بوڑھی اماں گھوم کر آگے آئی، جھکی اور زمین پر سے جھانجھن اٹھا کر فاطمہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہر ایک اپنے مقدر کو سمیٹتا ہے۔ پھر وہ پلٹی، عقب کے دروازے پر لمحے بھر کے لیے سیدھی کھڑی رہی، جبکہ اس کی پشت فاطمہ کی طرف تھی۔ اس کی نرم اور ٹھنڈی آواز فاطمہ کو پھر سنائی دی، جب تمہارے چلو میں پانی آ جائے تو پی لو، اس سے پہلے کہ وہ بہہ نکلے۔ فاطمہ نے چونک کر جھروکے کی طرف دیکھا، وہاں سڑک کے ڈھلوان پر ایک سایہ دوڑا چلا آیا تھا۔ وہ خوشی سے بول اٹھی، میرا مقدر میری طرف آ رہا ہے اماں۔ اس نے گھوم کر دیکھا، عقبی دروازے کے پاس کوئی نہیں تھا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا